بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں جب مسلمانوں کو تنگ کیا گیا تو آہستہ آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت شروع ہوئی اور مسلمان مدینہ میں آباد ہونے لگے۔ مدینہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ اب ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور کچھ نے یہ ٹھان لی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح تنگ کرنا ہے، انہیں راہ راست سے ہٹانا ہے۔ یہودی اور عیسائی وہ قوم تھے جن کو نبوت کا تعارف تھا، جنہیں نبوت کا سلسلہ جس طرح سے تھا اور اس میں جو اصول و قوانین تھے وہ ان سے واقف تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ ایک نیا نبی آتا ہے اور وہ ایک نئی شریعت لاتا ہے۔ جن انبیاء پر اللہ نے کتابیں اتاری، انہوں نے ایک نئی شریعت دی تھی، اور کس طرح سے فرشتہ وحی لاتا ہے اور یہ سب کے سب معاملات کیسے ہوتے ہیں اور نبی کی بنیادی تعلیمات کیا ہوتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی ان اصولوں سے واقف تھے، اور پھر بھی انہوں نے جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کے سوال و جواب میں ان کو پوری طرح تسلی ہو گئی، تو انہوں نے ان کی ایک گروہ نے یہ تک مانا کہ ہمیں آپ کی سچائی پر ایمان تو ہے لیکن ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے کہ آپ اسلام لے آئیں۔ مسلمانوں کی تعداد جب میجورٹی ہوگی اور مسلمانوں کی قوت میں بہت اضافہ ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نظریات کے مطابق آزادانہ رہنے کی اجازت دی اور ان سے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی باہر سے ہم پر حملہ کرے گا تو آپ نے مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، تو باقی کسی پہ کوئی جبر نہیں کہ دین کو زبردستی قبول کیا جائے۔ اس وقت یہ ہوا کہ اس وقت منافقین کی ایک بڑی تعداد آ گئی، اور ان کی یہ حکمت عملی تھی کہ مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کر ایک وقت میں کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، اور یہ ان کی پہلے سے ایک پلاننگ ہوتی تھی، پھر تبدیل ہو جاتے تھے کہ ہم نے یہ دین چھوڑ دیا ہے، تاکہ اس روش کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اسی کو فالو کریں، انہیں بھی شک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ اور یہ پوری ایک اسٹریٹجی تھی، ایک پروپیگنڈا تھا جو کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف چل رہا تھا۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جب ایمان لے آؤ تو پھر ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے شک و شبے میں نہیں پڑنا۔ اور ایمان کی مضبوطی کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اللہ کی ہدایت سے بدل نہ سکے۔ کوئی ہمیں اگر گمراہ کر رہا ہے تو ہمیں اپنی بات کا اتنا یقین ہو کہ ہمیں کوئی ورغلا نہ سکے، نہ شیطان اور نہ کوئی انسان۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ پر ایمان رکھو، اور اللہ سے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر ایمان ہے تو اس کا پھر عملی مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر غلط موقع پر اللہ کو یاد کریں، اس ایمان کو یاد کریں اور اس کا عملی مظاہرہ کریں کہ اگر ایمان ہے تو اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو ہمارا ایمان بھی منافقانہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں پر جو چھوٹی چھوٹی باتوں اور ورغلانے پر جو فرق کرتے ہیں وہ نہ ہو، اور فرق ہم تب بھی کرتے ہیں جب ہم اللہ کے کچھ احکامات کو تو مانتے ہیں اور وہ احکامات جو ہمارے مفاد کے خلاف ہوتے ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ انہیں مانتے تو ہیں لیکن ان کا ذکر نہیں کرتے، اور ذکر ہم ان میں سے ان چند کا کرتے ہیں جو ہمارے فائدے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم آدھا سچ بولتے ہیں، چار باتیں وہ جو ہمارے فائدے میں ہیں اس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اور ان کو اکیلے لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی اہمیت بنیادی نہیں بلکہ ثانوی ہے۔ سم ٹائم تو بالکل ثانوی والے معاملات کو آپ بنیادی سے بھی اوپر لے آتے ہیں، اور پھر جب اپنے فائدے کی خاطر ہم یہ سلیکشن کرتے ہیں اس سے فرق پیدا ہوتا ہے، اس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا اور ایک مثال دی کہ جب ایمان جو ہے مضبوط ہو تو پھر ترجیح اللہ کی ہدایت ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو یاد دلایا کہ کس طرح عربوں میں ایک دشمنیاں تھیں، قبائل ایک دوسرے سے دشمنی پر تھے، اور اگر یہ اسی دشمنی پر رہتے اور اسلام کا پیغام نہ آتا تو یہ عرب قومیں تباہ ہو چکی ہوتی۔ کس طرح اوس اور خزرج قبیلے جو تھے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے مختلف قسم کی جو نظریات تھے ان کو ایک کر دیا، اور اتنی بڑی بڑی دشمنیاں جو چلی آ رہی تھیں صدیوں سے ان کو ختم کر دیا، ایک نظریے پر ان کو اکٹھا کر دیا، تو اس کا یہ حق ہے کہ ہم اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف نہ کریں۔ جب بڑے بڑے اختلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر کے مسلمانوں کے
دور کر دیے تو ہمارا یہ کام ہے کہ چھوٹی چھوٹی بنیاد پر، اپنے فائدے کی بنیاد پر گروپنگ نہ کریں، فرقہ بازی نہ کریں۔ اسلام کے اتحاد کی ایک بڑی مثال مواخات ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے گھر میں 90 مسلمانوں کو جمع کیا، ان میں سے 45 انصار تھے اور 45 مہاجر تھے، اور انہیں اس طریقے سے بھائی بھائی بنا دیا کہ وہ ایک دوسرے کے کاروبار، ایک دوسرے کی جائیداد میں شامل ہو گئے، اور ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا وہ جذبہ تھا کہ ان میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے بیٹے تک دوسروں کے ساتھ شیئر کیے۔ کسی کے پاس بیٹا نہیں تھا تو ایک مہاجر اور انصار کے درمیان انہوں نے اپنا بیٹا تک جو ہے نا شیئر کر لیا کہ جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی قربانی کی جو ہاں مثالیں ہیں وہ صرف ایک چیز پر تھیں کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو اتنی ترجیح دے دی تھی کہ باقی ہر ذاتی فائدہ اس سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اور یہ وہ مواخات ہے کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ اتنی بڑی قربانی، اور کس قوم کے درمیان جہاں پہ لڑائی جھگڑے اتنے تھے کہ ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے۔ تو ان آیات سے، جس کی میں ابھی تلاوت کروں گی، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ذاتی مفاد کی بنیاد پر جو فرقہ واریت کرتے ہیں اس سے ہم بچیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 سے لے کر 103 میں انہی مضامین پر بات ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود گواہ ہو تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، یعنی جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا، وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یعنی کہ یہ لڑائی جھگڑے تمہیں تباہی کی طرف لے جاتے، اللہ نے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اللہ حافظ۔